جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ دن سوموار 24 اکتوبر۔ سر یہ رات کی نیوز چل رہی تھی ارشد شریف کے بارے میں، ان کی موت کی خبر تھی۔ اٹ واز ویری سیڈ اینڈ شاکنگ نیوز، اور کسی کو کوئی ٹھیک طریقے سے خبر نہیں دے رہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا خبر ہے، کیا حالات کیسے ہوئے ہیں۔ لیکن صبح کی جو میں ریسرچ کر رہا ہوں ابھی، جو میں نے جو انفارمیشن، جو مجھے تھوڑی سی انفارمیشن اکٹھی ہوئی ہے، اس میں چاہے وہ پوری دنیا کے تمام اخباروں میں اس چیز کو انہوں نے اٹھایا، اور ہر طرف ایک ہی چیز رپورٹ ہو رہی ہے، چاہے وہ گارڈین ہے، چاہے وہ الجزیرہ ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، رائٹرز ہے، یہ تمام ایک ہی چیز رپورٹ کر رہے ہیں جی کہ ایک گاڑی ملتی جلتی گاڑی تھی جس میں بچے کا اغوا ہوا تھا، اس کو پولیس نے روکا ہے اور وہ رکی نہیں ہے، تو انہوں نے فائر کھول دیا اور انہوں نے فائرنگ کر کے اس فائرنگ میں ارشد شریف کو ہلاک کیا۔ وہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر وہ بچے کی کو روک رہے تھے، بچے کے اغوا شدہ تھی گاڑی، تو ٹائر پہ فائر کر سکتے تھے یا اس کے ڈرائیور کو مار سکتے تھے، وہ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے بندے کو انہوں نے مار دیا۔ بہرحال جو بھی صورتحال بنی ہے، اٹ از ویری ویری سیڈ، ویری ویری انفارچونیٹ۔ اس قتل کی ذمہ داری ان لوگوں پہ عائد ہوتی ہے جنہوں نے اس کو فورس کیا اپنا ملک چھوڑنے پہ، جنہوں نے صابر شاکر کو جیسے لوگوں کو، ان لوگوں کو ملک چھوڑنے مجبور کیا، جنہوں نے صحافیوں کی زندگی تنگ کر دی ہوئی ہے، پاکستان میں رہنا مشکل کر دیا ہوا ہے، اور اس کا جو ہے کوئی بندہ اس کو بائے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نیوز کچھ جو میں نے وہاں پہ جو اکٹھی انفارمیشن کی ہے اس کے مطابق کینیا کی پولیس کبھی سچ نہیں بتائے گی، دے ول کور اپ۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے نا وہ چل رہی ہے، خبریں آ رہی ہیں۔ ارشد شریف از اے پرسن، میرا خیال ہے کوئی شاید ہی پروگرام ہوگا جو ارشد شریف کا نہ سنا ہو۔ اس کی انویسٹیگیشن اتنی اچھی ہوتی تھی، عمران خان سے بہت پہلے اس نے یہ چیزیں بریک کرنی شروع کر دی تھی، اس کے سورسز بہت اچھے تھے۔ یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے اس بندے کو کیوں اتنا فورس کیا کہ وہ پاکستان سے نکلے اور دبئی چلا جائے، پھر اس کو دبئی میں بھی اتنا فورس کیا۔ جو نیوز آ رہی ہیں، جو چیزیں ہیں، جو میں نے کلپ سنا ہے ان کے وکیل کا، اس کو اگر آپ سنیں تو آپ حیران ہو جاتے۔ اس کو پھر وہاں سے فورس کیا گیا، پھر وہ وہاں سے نکلا، پھر وہ لندن آیا۔ وہ کن چکروں میں کیوں انہوں نے پاکستان سے نکال رہے ہیں آپ لوگوں کو، کیوں پاکستان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں؟ چاہے وہ کچھ جرنیل ہو، ان کے ہیلی کاپٹر کی انویسٹیگیشن کچھ نہیں ہوئی، کوئی پتہ نہیں چلا، اور ڈاکٹر ریاض تھے، وہ شریف فیملی کو انویسٹیگیشن کر رہے تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ان کا ایک بندہ اور تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ سارے جو اتنے بندے مر رہے ہیں، یہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جتنے بندے موت ہو رہی ہیں، جتنے بندے مر رہے ہیں، ان کے کھرے جا کے ایک ہی فیملی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ یہ میں ان کو کچھ اخذ نہیں کر رہا، یہ انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اکٹھی ہو کے ایک ہی خاندان کی طرف چلی جاتی ہیں، ایک ہی فیملی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ کیوں؟ پاکستان تو بالکل ایک بنانا ریپبلک بن چکا ہوا ہے، جہاں پہ کوئی لا ہے، نہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے۔ عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ 75 کی اسمبلی میں وزیر رکھے ہوئے ہیں، جن میں سے آدھوں کے پاس پورٹ فولیو کوئی نہیں ہے، وزارتیں کوئی نہیں ہے، گھوم رہے ہیں۔ عجیب و غریب اس تمام پاکستان از ان کیاس۔ اور اگر یہ ارشد شریف کا مرڈر ہوا ہے اور پلانڈ مرڈر ہوا ہے، وہ کہاں پہ گھوم رہا ہے، اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ جنم لیں گے، لوگ سوال کریں گے۔ یہ ساری کچھ جب ہوگی، اگر یہ سارا کچھ ہوا تو پاکستان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہو، اس طرح حادثے نہیں ہوا کرتے کہ ایک دن میں ایک حادثہ ہوتا، دوسرے دن میں دوسرا ہوتا، تیسرے میں جب سے یہ بندے آئے ہیں 6 مہینے میں، 6 مہینے کے اندر اندر اس ملک کا ٹوٹل ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ وہ ہر طرح سے ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ارشد شریف کا کوئی ان حالات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، لیکن ارشد شریف کو مجبور تو کیا گیا نا پاکستان سے نکلنے پہ۔ نہ وہ پاکستان سے نکلتا، نہ یہ آگے کی چیزیں ہوتی۔ آپ نے حالات ہی ایسے کریٹ کر دیے، یہ سارے کا سارا آپ لوگوں کے اوپر بلیم جائے گا، یہ سارے کا سارا ان لوگوں پہ بلیم جائے گا جنہوں نے یہ حالات کریٹ کیے اس ملک کے ہوئے، اس ملک کے حالات کریٹ کیے، غریبوں سے ان کا کھانا چھین لیا ہے، اپنے مزدوروں کی روٹیاں چھن گئی ہیں۔ یہ اس ناٹ اے اسمال تھنگ۔ ارشد شریف کا جو قتل ہے، جو مرڈر ہے، جو موت ہے، یہ اس کی شہادت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکے گا کہ یہ پاکستان میں اس طرح چلے گا نہیں۔ اگر اس طرح چلانا تو یہ پاکستان رہے گا نہیں۔ میرے خدشات، میرے ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ شاید اس سے بہت زیادہ ہیں، جو میں ان کو لفظوں کی شکل نہیں دے پاؤں گا، لیکن تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ بیان سے بالکل قاصر ہے۔ پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔
اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.